السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں آپ کو اپنے چینل پہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم کے پی کے جو کانسٹیبل پولیس ہے اس کے لیے جو ایٹا ٹیسٹ ہوا ہے آج 10 تاریخ کو اس کو آج ہم ڈسکس کریں گے۔ اس میں 2 پیپرز ہوتی ہیں، ایک پیپر ہے جو کہ 20 MCQ اس میں ہوتے ہیں، اور دوسرا حصہ جو کہ پیپر بی ہے اس میں 80 MCQs ہوتے ہیں۔ پیپر اے کا ٹائم 20 منٹس ہوتے ہیں، صحیح ہے؟ تو اس کے پیپر اے کو ڈسکس کرتے ہیں۔ سب سے پہلے والا ہے کہ آپ نے انگلش کو اردو میں کنورٹ کرنا ہے، ٹرانسلیٹ کرنا ہے آپ نے۔ اللہ از دا کریٹر آف یونیورس، یہ انگلش میں اس کا اردو کیا ہوگا؟ اللہ از دا کریٹر آف یونیورس۔ اس یونیورس کو کیا کہتے ہیں اردو میں؟ کائنات۔ اس کائنات کا خالق اللہ ہے۔ اس کا اردو ترجمہ کیا ہے؟ اس کائنات کا یا کائنات کا خالق اللہ ہے۔ دوسرا MCQ ہے We should be thankful to Allah all the time۔ ہمیں ہر ٹائم اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ ہمیں ہر وقت اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ MCQ نمبر 3 ہے I never waste my spare time۔ میں never waste کبھی ضائع نہیں کیا، my spare time میرے پاس جو فارغ وقت ہوتا ہے، spare mean فارغ وقت، تو میں نے اپنا فارغ وقت کبھی ضائع نہیں کیا۔ صحیح ہے؟ آگے چلتے ہیں۔ MCQ نمبر 4 ہے 4 نمبر ٹرانسلیشن ہے He was busy in his work۔ اس کا اردو ترجمہ کیا ہوگا؟ وہ اپنے کام میں مصروف تھا۔ کیونکہ اس جملے میں واز آیا ہوا ہے، اسی وجہ سے اردو جملے میں کیا آئے گا؟ تا، تے، تی، جو بھی ہو نا۔ تو اس کا ابھی ترجمہ کیا بن رہا ہے کہ he was busy in his work، وہ اپنے کام میں مصروف تھا۔ اگلا MCQ 5 نمبر ٹرانسلیشن ہے کہ I think he is ready to go۔ اس کا اردو ترجمہ ہے میرے خیال میں وہ جانے کو تیار ہے۔ میرے خیال میں وہ جانے کو تیار ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ پھر آگے 6 کے بعد جو جملے ہیں وہ اردو میں دیے ہوئے ہیں کہ اس کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کر لیں۔ چھٹا ٹرانسلیشن کے جو جملہ ہے وہ ہے تم واپس کب آئے۔ آئے کا مطلب یہ ہے کہ یہ فاسٹ انڈیفینٹ ٹینس ہے، تو اس کا انگلش ورژن کیا ہوگا یا انگلش ٹرانسلیشن اس کی کیا ہوگی؟ When did you come؟ تم واپس کب آئے؟ When did you come back؟ 7 نمبر جملہ ہے مجھے نیند نہیں آ رہی ہے۔ اس کا انگلش میں ترجمہ ہے I am feeling sleepy، مجھے نیند آ رہا ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ 8واں ہے
8واں جملہ ہے میرے لیے پانی لائے، میرے لیے پانی لائے، اس کا ترجمہ ہے برنگ می واٹر، میرے لیے پانی لائے، اس کا انگلش ترجمہ ہے برنگ می واٹر۔ 9واں جملہ ہے وہ جلوس کی قیادت کر رہا ہے، اس کا ترجمہ ہے ہی از لیڈنگ دی پروسیشن۔ 10 نمبر جملہ جو کہ ایک محاورہ ہے، ہمت مردہ خوف خدا، God help those who help themselves۔ آگے چلتے ہیں، اس میں آپ کو یہ دیا ہوا ہے کہ جملوں کو درست ترتیب میں لکھیں یا درست ترتیب دے ان جملوں کو۔ آپ کو جملے دیے گئے ہیں لیکن اس کا ترتیب صحیح نہیں ہے، اس کو صحیح ترتیب میں لکھ کے۔ یہ کیا ہے؟ پالا سخی کس کرے سینگے کیا بھی پڑا یاد آپ کے ہیں۔ اگر آپ اس کے سارے جو الفاظ ہے اس کو اس ترتیب میں لکھیں تاکہ اسے ایک جملہ بن جائے تو کیا بنے گا؟ اس سے اس جملے کا صحیح ترتیب کیا ہے؟ اس جملے کا صحیح ترتیب یہ ہے کہ آپ کیا یاد کریں گے کہ کس سخی سے پالا پڑا ہے۔ اگلا جو جملہ ہے تسلیم پہلا کو ڈپٹی نذیر احمد کیا اردو جاتا ناول نگار ہے، تو اس کی جو صحیح ترتیب ہے وہ کیا ہوگا کہ ڈپٹی نذیر احمد کو اردو کا پہلا ناول نگار تسلیم کیا جاتا ہے۔ صحیح ہے، آگے چلتے ہیں۔ تیسرا جملہ ہے جہنم انفرادی بہت گداگری سے اجتماعی لیتی ہے اور ہے برائیاں سے، تو اس کا صحیح ترتیب کیا ہے کہ گداگری سے بہت سی انفرادی اور اجتماعی برائیاں جنم لیتی ہے۔ 4 نمبر جملہ ہے کہ عش عش سن لوگ سب کی مقرر کی اٹھے تقریر کر، تو اس کا صحیح جو کریکٹ سینٹنس ہے، جو صحیح ترتیب ہے جملے کی، وہ کیا ہے کہ مقرر کی تقریر کو سن کر لوگ عش عش کر اٹھے۔ اگلا ہے 5واں کہ آبادی وقت اضافہ گیا میں ہوتا گزرنے کے ساتھ ساتھ، تو اس کی صحیح ترتیب کیا ہوگی کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آبادی میں اضافہ ہوتا گیا۔ صحیح ہے، آگے چلتے ہیں۔ مفید یکساں بچوں اور کھیل ضروری ہے اور لیے مفید بڑوں کے، اس کا صحیح ترتیب سے جو جملہ بنے گا وہ ہے کہ مفید کھیلوں سے بچوں اور بوڑھوں کے لیے یکساں مفید ہے۔ 7واں نمبر جملہ ہے
کہ زمانے ہوتا بول بالا ہمیشہ کا بہادروں میں ہے، تو اس کا صحیح جو ترتیب ہے وہ کیا ہوگا؟ وہ ہے بہادروں کا ہمیشہ زمانے میں بول بالا ہوتا ہے۔ 8واں جو جملہ ہے، اٹھا میں ہے لیا بیڑا نے کام اس کا ہے، اس کی صحیح ترتیب کیا ہے کہ میں نے اس کے کام کا بیڑا لیا ہے۔ آگے جاتے ہیں کہ 9واں جملہ ہے، اس کی جو صحیح ترتیب ہے وہ ہے اسلامی اتحاد کی بنیاد دین کے فطرت پر ہے۔ 10واں جملہ ہے، داخل ہے بھی سبب میں جنت انسان کے صلہ رحمی کا، تو اس کی صحیح ترتیب ہے کہ صلہ رحمی بھی ایک سبب ہے انسان کے جنت میں داخلے کا۔ اس کا ترتیب کیا ہوگا کہ صلہ رحمی بھی ایک سبب ہے جنت میں داخلے کے۔ صحیح ہے، آگے چلتے ہیں۔ اس کے جو پارٹ بی ہے وہ ابھی سٹارٹ ہوتا ہے کہ اس کے پارٹ بی میں MCQs ہیں۔ اس میں دیا ہوا ہے، پہلا MCQ ہے جو کہ تھوڑا سا کٹا ہوا ہے کہ دی ایمنسٹری انٹرنیشنل ایک بین الاقوامی، یہ والا جملہ ہے، ایمنسٹری انٹرنیشنل ایک بین الاقوامی تنظیم ہے جو کہ دیش کے لیے کام کرتا ہے، تو صحیح آپشن ہے انسانی حقوق کے لیے۔ اگلا ہے کہ مندرجہ ذیل میں دیش مسلم ممالک میں خانہ جنگی ہے، تو اس میں آپشن دیے ہوئے ہیں یمن، شام، لیبیا، مندرجہ بالا تمام، تو صحیح آپشن ہے مندرجہ بالا تمام میں۔ اگلا MCQ ہے وہ اسم جس میں زمانے یا وقت کے معنی پائی جاتی ہے، تو اس کو کہتے ہیں اسم ظرف زمان۔ آگے چلتے ہیں۔ وہ نظم جس میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بزرگان دین اور اولیاء کرام کے کمالات اور خوبیوں کا مراتب کا بیان کیا گیا ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں منقبت۔ اگلا MCQ ہے صفت اور موصوف کس کے مجموعے کو کہتے ہیں؟ وہ ہے مرکبی توصیفی۔ آگے چلتے ہیں۔ چوز دی کریکٹ سینٹینس، تو اس میں کریکٹ سینٹینس کون سا ہے؟ وہ ہے آپشن بی، ہاؤ مینی پیپل آر ان یور فیملی۔ اگلا MCQ ہے کہ موسیٰ بن نصیر کس مسلمان سالار نے اس کی مدد کی، تو کریکٹ آپشن کون سا ہے؟ طارق بن زیاد۔ آگے چلتے ہیں۔ چوز دی کریکٹ سینٹینس، تو اس میں صحیح آپشن کون سا ہے؟ اس میں صحیح آپشن ہے آپشن بی، جو کہ ہے ہی آلویز وانٹڈ ٹو بی اے سنگر۔ اگلا MCQ ہے غزوہ احد میں کتنے مسلمان شہید ہوئے، تو اس کا کریکٹ آپشن ہے 70، جو کہ آپشن بی ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ سلسلہ چشتیہ کا بانی کون ہے؟ تو اس کا کریکٹ آپشن ہے خواجہ معین الدین، آپشن اے۔ اگلا MCQ ہے ہر سال یکم ڈیش کو دنیا میں یوم والدین منایا جاتا ہے، وہ ہے 1 جون، آپشن اے۔ اگلا MCQ ہے کہ استغارہ کے لغوی معنی ہے کسی سے ادھار لینا۔ اگلا MCQ ہے
the committee that proposed through investigation into the matter. آگے جاتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دارالخلافہ مدینہ سے کس شہر منتقل کیا؟ وہ تھا کوفہ، آپشن اے. اگلا ایم سی کیو ہے کہ ہیپیٹائٹس ڈیش کی بیماری ہے؟ جگر کی. آگے چلتے ہیں. شعر میں ردیف سے پہلے آنے والے ہم آواز الفاظ کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو آپشن اے قافیہ کہتے ہیں. مندرجہ ذیل جملے میں کون سا جملہ صحیح ہے؟ نیکی کر دریا میں ڈال، آپشن بی. اگلا ایم سی کیو ہے ایم سی کیو نمبر 20. چوز دی کریکٹ اسپیلنگ. تو اس میں لفظ دیا ہوا ہے انانیمس کا، تو انانیمس کا اسپیلنگ ہے ANONY، انانیمس MOUS، انانیمس، جو کہ آپشن سی ہے. آگے چلتے ہیں. ماہرہ said if I were rich I would have helped them. تو اس کا صحیح آپشن کیا ہوگا؟ تو کریکٹ آپشن ہے آپشن بی. ماہرہ said that if she was rich he would had help them. آگے چلتے ہیں. He described dash the situation to me، آپشن بی. اگلا ایم سی کیو ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی؟ وہ تھا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آگے ہیں کہ حضرت بابا فرید گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کا نسب کیا ہے؟ تو اس کا نسب کیا ہے؟ فاروقی. آگے چلتے ہیں. اگلا جملہ ایک دیا ہوا ہے کہ اس میں کریکٹ پیسو وائس اس کا کون سا ہے؟ ایم سی کیوز ہے کہ he had disclosed the secret before it was evening. تو اس کا کیا ہوگا؟ The secret had been disclosed by her before it was evening. کریکٹ آپشن کیا ہے؟ آپشن بی. آگے چلتے ہیں. اگلا ایم سی کیو ہے کہ فتح مبین کا تعلق کس صلح سے ہے؟ فتح مبین کا تعلق کس صلح سے ہے؟ تو فتح مبین دوسرا نام ہے صلح حدیبیہ کا، تو فتح مبین کا تعلق صلح حدیبیہ سے ہے. اگلا ایم سی کیو ہے کہ اسلامی کیلنڈر کا آغاز کس کے عہد میں ہوا؟ وہ تھا عہد فاروقی میں یا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں. تو اس کو عہد فاروقی ہے، آپشن اے. اگلا ایم سی کیو ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں کتنے سال تبلیغ کی؟ تو صحیح آپشن ہے 13 سال کی. اگلا ایم سی کیو ہے کہ مسلم ممالک میں ڈیش سے زیادہ فیکس آمدنی ہے؟ وہ ہے قطر. البانیہ براعظم ڈیش کا واحد مسلم ریاست ہے؟ وہ ہے یورپ.
آگے چلتے ہیں. دیش کے درمیان دنیا کے سب سے لمبی بارڈر موجود ہے، وہ ہے امریکہ اور کینیڈا کے درمیان. That's all for today. Thank you for having your time. Kindly share, comment and subscribe my channel. Thank you for having your time. Allah Hafiz.